کیوں یہ جملہ بار بار سننے کو ملتا ہے کہ سادہ لوگ جو ہے وہ ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ان کا فیتھ کیوں اتنا مضبوط ہوتا ہے، کیوں اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے؟ صرف اسی لیے کہ انہوں نے کوئی بہت مضبوط انا کے بت نہیں بنا رکھے ہوتے، اور فطرت کے قریب رہنے سے یہ جو عقل کی محدودیت ہے، یہ جو انٹلیکچول لمیٹیشنز ہیں، ان کا ادراک ہوتا ہے۔ All we can know is that we know nothing and that's the height of wisdom۔ جسے مولانا روم کہتے ہیں نا کہ بیٹا عقل کی عیاری کو بیچ اور عشق کی حیرانی کو خرید۔ تو جہاں حیرانی کے میدان شروع ہوتے ہیں، وہیں سے ذات حق کا عرفان جو ہے وہ بھی شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم صاحب، روس میں زمانہ طالب علمی کے دوران ایک بڑے مشہور ادیب ہیں، دانشور ہیں، رشین، لیو تولستائے۔ تولستائے کا ایک بڑا مشہور ناول ہے وار اینڈ پیس۔ تو وہ پڑھنے کا موقع ملا اس ناول میں، جہاں بہت سی باتیں خالص باطنی اور روحانی تعبیرات پر مبنی ہیں۔ وہیں تولستائے کا ایک متصوفانہ سا جملہ ہے کہ all we can know is that we know nothing and that's the height of wisdom۔ میں جانتا ہوں کہ اپنی انا کے بت کو ایک طرف رکھے بغیر یہ جو عقل کی محدود فطرت ہے، جو اس کی لمیٹڈ نیچر ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کے اندر ایک اسٹرانگ ایگو ہے تو آپ کو عقل جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ ایگو کمزور ہونے لگتی ہے تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو انٹلیکٹ ہے اس کی تو بڑی لمیٹڈ سی نیچر ہے، اور یہی اس کی جو لمیٹڈ نیچر ہے یہ فیتھ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ کیوں یہ جملہ بار بار سننے کو ملتا ہے کہ سادہ لوگ جو ہے وہ ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ان کا فیتھ کیوں اتنا مضبوط ہوتا ہے، کیوں اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے؟ صرف اسی لیے کہ انہوں نے کوئی بہت مضبوط انا کے بت نہیں بنا رکھے ہوتے، اور فطرت کے قریب رہنے سے یہ جو عقل کی محدودیت ہے، یہ جو انٹلیکچول لمیٹیشنز ہیں، ان کا ادراک ہوتا ہے۔ ایمان کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کون کہتا ہے کہ عالم ہونے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ کیا اسلامی تاریخ میں سارے عالم مضبوط ایمان والے لوگ تھے؟ خیر، اس بحث میں اب کاہے کو پڑھنا۔ ایمان جھوٹی انا کے بت کو پاش پاش کرنے سے مضبوط ہوتا ہے، علم سے مضبوط نہیں ہوتا۔ جسے مولانا روم کہتے ہیں نا کہ بیٹا عقل کی عیاری کو بیچ اور عشق کی حیرانی کو خرید۔ تو جہاں حیرانی کے میدان شروع ہوتے ہیں، وہیں سے ذات حق کا عرفان جو ہے وہ بھی شروع ہوتا ہے۔ یار ہمارا اللہ سائیں کوئی آسمان پر بیٹھا ہوا کوئی، یعنی ایک بوڑھے سے آدمی کا فکر تھوڑی ہے جو ہر لمحے آدم کے بیٹے کو جو ہے وہ اس پر اس لیے نگاہ رکھے کہ جہاں کہیں یہ تھوڑی سی غفلت کرے تو وہ اس کو اس کی سزا دے، یا اس لیے جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ واش کر رہا ہے کہ جب غفلت نہ کرے تو پھر جو ہے وہ چند پرندہ نما اڑتے ہوئے نورانی سے وجودوں سے جنت کا دروازہ کھلوا کر جزا کے طور پر اس کو اس میں داخل کر دے۔ نہ ہی کوئی ہمارا اللہ سہیں جو ہے وہ کچھ سانتا کلاز ہے جو آپ کی ہر سٹوپڈ وش کو جو ہے اس وش لسٹ کو پورا کرتا پھرے۔ ہمارا اللہ تو اس کائنات کا، اس کاسموس کا خالق ہے، وہ جس کی مرسی نے، جس کی رحمت نے
اپنی لپیٹ میں تمام مخلوقات کو لے رکھا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، ہر دل کو تھام رکھا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں آپ کے اور میرے ہر زخم کی دوا ہے، ہر درد کی شفا ہے، وہ کہ ہم جس طرف نگاہ دوڑائیں اس کا چہرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ جس کے حضور میں اپنی کمیوں کوتاہیوں پر معافی مانگنے سے میں سست ہو جاتا ہوں، مگر وہ جو مجھے بخشنے اور میری ستاری کرنے میں ہمیشہ جلدی کرتا ہے، وہ جو غفور ہے، وہ جو ستار ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصری علیہ رحمت نے کیا ایک خوب ارشاد فرمایا تھا حضرت صالح کو کہ صالح، تمہیں کسی نے کہا ہے کہ کبھی اللہ کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے؟ اللہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمارا اللہ صحیح تو یار وہ ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ جو غفور ہے، وہ جو ستار ہے، اس وہ جو السمیع ہے، جو سننے والا ہے، اس سمیع کے سامنے فریاد کرنے میں جھجک کیسی؟ وہ جو البصیر ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ جو العلیم ہے، اس کے سامنے بھلا جھوٹ کوئی چل سکتا ہے؟ وہ جو سب علم رکھتا ہے۔ تو اللہ صحیح وہ قدیر ہے، جسے چاہے عزت بخش دے، جسے چاہے جو ہے وہ ذلت دے دے۔ تو اپنی تمام انٹلیکچول انویسٹیگیشنز اور ہائٹس اور وزڈم اور ڈگریز کو جو ہے وہ بروئے کار اگر آپ لائیں گے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنے میں، تو شاید جو ہے وہ کوئی پھیکا پن سا جو ہے وہ رہ جائے، وہ تڑپ اور وہ لگن اس سے ملنے کی، اس کے عشق کی، وہ شاید نصیب نہ ہو۔ وہ خواجہ فرید جیسے کہتے ہیں نا کہ ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک دی دم دم سکھ ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو اس ایک کی چاہت میں جو ہے وہ لگائے۔